صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال یا فاطمۃ انی لاجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ بک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہ فاتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ فصرت انظر الیہ وجهه یطلع نورا کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی وقرۃ عینی فقال یا امہ انی اسمع عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. قلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت ھذا الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی قد أذنت لک فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اسمع عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. قلت نعم یا بنی ان جدک واق تحت الکساء فاقبل الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت ھذا الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی قد أذنت لک فدخل الحسین علیہ السلام معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة وإذا بالحسین علی بن ابی طالب علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابن ام رسول اللہ فقال یا فاطمۃ انی اسمع عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ. قلت نعم ها ما ولدک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من اختار اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا ولی اللہ یا علی قد أذنت لک
فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى لبيت النبوة ومن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكن معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن ليدخل معكم تحت هذا الكساء فلتأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي عليه السلام يا رسول الله أقبلنا مع جلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال رسول الله علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
وفي مهموم إلا وفرج الله همه يا الله إلى يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فقال علي عليه السلام وإذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت الفاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم بخشنود مولا کائنات امام زمانہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم چراغ خدا کا اجالا محمد چراغ خدا کا اجالا محمد چراغ خدا کا اجالا محمد یہ مجلس تمہارے حوالے محمد عطا کر دے اس بز میں کو کامیابی یہ مجلس تمہارے حوالے محمد یہ عزادار تمہارے حوالے محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین اس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے تو غم نشین ہے یہ سبھی کو بتائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین وہ 3 دن کی تشنا لبی یاد ہے ہمیں سوکھے گلے پہ کند چھری یاد ہے ہمیں پیاسوں کو ان کی یاد میں پانی پلائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین
سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے مظلوم کربلا کی شفع غم بچھائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کی رکھتے ہیں اپنے ساتھ نشانی حسین کی ہم قبر میں بھی کھا کے شفا لے کے جائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین سینے پہ جس حسین کے داغے حسن بھی ہے یہ وہ شہید ہے جو غریب الوطن بھی ہے ہم کربلا پہنچ کر پلٹ کر نہ آئیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین عابد کی چشم دھار سے بہتا ہوا لہو وہ بے کسی زینب و کلثوم کے آنسو بازار میں کھلے ہوئے سر یاد آئیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین دل میں ہمارے شوق زیارت ہے فاطمہ خورشید اور سلیم کی حسرت ہے فاطمہ آئیں گے کربلا میں یہ نوحہ سنائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین بشوق زیارت نجف اشرف کربلا مولا اسی سال معرفت کے ساتھ میں بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین والرحمة للعالمین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علمک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور حجہ۔ یا رب محمد اجل فرجان محمد۔ یا رب محمد احفظ غیبت محمد۔ یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محبان اہل بیت علیہم السلام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ شکر ہے اس ذات پاک کا، شکر ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، نہیں تو ہم اس قابل نہ تھے کہ کوئی ہدایت پاتے۔ میرے محترم سامعین، ہم پروردگار عالم کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ جس نے اس پورا شوب ماحول میں کہ جہاں پہ پوری دنیا تھم گئی ہے، جو آسمان فلائٹوں سے بھرا رہتا ہے، ایک فلائٹ نہیں دکھائی دیتی۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی باتیں کرنے والے کہتے تھے کہ ہم نے صبح کا ناشتہ انڈیا میں کیا، دوپہر کا کھانا دبئی میں کھایا اور شام کا کھانا جو ہے اب ہم یہاں وہاں دوسرے کنٹری میں کھا رہے۔ عزیزان محترم، سارے کے سارے تھم کے رہ گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی خداوند عالم نے ہمارے لیے ہدایت کا یہ راستہ جو ہے بنا دیا یوٹیوب کے ذریعے۔ اس کے لیے جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اور خود خدا کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت میرے ذمے ہے۔ عزیزان محترم، کتنا شکریہ ادا کرے ہم خداوند عالم کا کہ خدا کہتا ہے کہ میرے اوپر ہے تمہاری ہدایت، تم کو ہدایت پہنچانا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہر ایک جو ہے الگ الگ طرح سے ہدایت اٹھاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ تو سب سے بڑی ہدایت اگر کوئی کسی کو لینا ہے تو وہ موت سے لینا ہے۔ اور مسلسل یہ ایصال ثواب کی جو مجلسیں چل رہی ہے عزیزان محترم، تو یہ بھی خدا کا تو شکر ادا کرنا ہی ہے، لیکن جو مجلسیں کروا رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے عزیزان محترم، کہ جو لوگ اپنے مرحوموں کو ثواب پہنچانے کے لیے مجلسیں کروا رہے ہیں تو لوگوں کو بھی اس سے ہدایت ملتی ہے۔ اور عزیزان محترم، تو یہ موت کیا ہے؟ تو موت جو ہے جس کا دوسرا نام یقین ہے عزیزان محترم۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر تمہیں موت کے بارے میں یقین نہیں آتا کہ تمہیں موت آئیں گی، عزیزان محترم، ہم اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں موت آنے والی ہے، لیکن ہم کیا پورا ایک ایک پل سوچتے کہ مجھے اگلے پل موت آ سکتی ہے، یا اگلے گھنٹے، یا اگلے دن، یا اگلی رات، یا اگلے مہینے، یا اگلے ہفتے، یا اگلے سال؟ نہیں عزیزان محترم، ہم سب ایسا سمجھتے ہم بہت لمبا جو ہے زندگی جینے والے ہیں۔ بے شک عزیزان محترم، پروردگار عالم سے ہمیں دعا مانگنا ہے کہ پروردگارا تو ہمیں جتنی زندگی دے وہ ہماری زندگی برکت والی دے۔ ہم کتنا جیے یہ جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے،
کہ ہم نے 60 سال جیے، 70 سال زندگی بسر کی، 80 سال، 90 سال. عزیزان محترم، چاہے زندگی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری زندگی ہے کیسی؟ بابرکت زندگی ہے ہماری عزیزان محترم. اور خاص طور سے 8ویں مولا سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میری زندگی بہتر ہے یا بدتر ہے، امام نے کہا کہ تم نے جو ہے دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے یا بدتر بنایا، اس سے تمہیں پتا چل جائے گا. اگر تم نے دوسرے کسی کی زندگی کو بدتر بنایا ہے تو تمہاری زندگی بدتر ہے، اگر تم نے دوسرے کی زندگی کو بہتر بنایا ہے تو تمہاری زندگی بہتر ہے. اور عزیزان محترم، بابرکت زندگی کسے کہیں گے؟ تو عزیزان محترم، کئی لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحے میں بہت زیادہ نیکیاں کما لیتے ہیں عزیزان محترم. اور کہیں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی تو بہت زیادہ لمبی جیتے ہیں، لیکن ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی برکت دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. اور عزیزان محترم، ہم یہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا اعمال نامہ ہمیں روز محشر دیا جائے گا. تو روز محشر کیسے اعمال دیا جائے گا؟ ایک اعمال نامہ تو ہمیں ہمارے کام کا دیا جائے گا، اور دوسرا اعمال نامہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے کام کے اثرات کا دیا جائے گا. اور عزیزان محترم، اسی لیے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ آیت نمبر 12 میں جو ہے ایک اس کا جملہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اور ہم سب کچھ لکھ لیتے ہیں. خدا کہتا ہے ما قدمو، یعنی کہ پہلے پہنچ جائے گا وہ، اور کیا لکھ لیتے ہیں؟ تو کیا اس کے اعمال کے اثرات ہے وہ بھی خدا لکھ لیتا ہے. عزیزان محترم، ہم ایک ایک جملہ ہماری زبان سے جو بھی نکالتے ہیں اس کے اثرات کا اعمال نامہ بھی ہمیں دیا جائے گا. آئیے عزیزو، ایک صرف ہم دیکھیں مثال اس کی کہ ایک سوئچ آن آف کرنا کیسا ہے. تو آپ سب کہیں گے وہ مباح ہے، آن آف کرنے میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے. عزیزان محترم، لیکن نہیں، آئیے ہم آگے بڑھے. اگر ہم نے ایک مسجد میں کوئی لائٹ لگوائی، اس کی سوئچ لگوائی، اور وہ سوئچ کو چالو کریں گے تو کیا وہ مباح ہو جائے گا؟ نہیں، وہ مستحب ہو جائے گا. اور عزیزان محترم، جس کسی نے بھی مسجد میں روشنی کی، خداوند عالم اس کی قبر میں روشنی کرے گا. تو عزیزان محترم، یہ اثرات کا اعمال نامہ ہے. اس میں جو لکھا جائے گا کہ کتنے وقت تک وہ لائٹ جلتی رہی مسجد میں، اتنے وقت تک جو ہے اعمال نامے میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. آئیے عزیزان محترم، ایک اور مثال دیکھیں. اگر کوئی ایک شخص ہے کہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں ایسا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے جو ہے حیران کرنا، مذاق کرنا، اور وہ چلا جائے. کوئی بڑا ہال ہے جس میں پارٹی چل رہی ہے یا شادی کا ماحول ہے، سب بیٹھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اگر وہ مین سوئچ آف کر دے اور ایک مرتبہ کچھ کہہ دے کہ باہر کچھ دھمال ہو گئی یا کچھ پریشانی ہو گئی یا یہاں پہ اس ہال میں کچھ آ گیا ہے، کیا ہوگا عزیزان محترم؟ بھگ دوڑ مچ جائیں گی. پورے ہال میں اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، بچے کھانا کھا رہے ہیں، بچے رونے لگیں گے، مائیں بچوں کو لے کر بھاگنے لگیں گی. عزیزان محترم، بھگ دوڑ مچ جائے گی. اگر ہال اوپر ہے، لائٹ نہیں ہے، لفٹ بھی بند ہے، تو سب لوگ سیڑھی سے اتریں گے. کوئی گرے گا، کوئی جو ہے زمین سے اٹھ نہیں پائے گا، کوئی اس کے اوپر پیر رکھ کے چلے جائے گا. کتنوں کی موت ہو جائیں گی، کتنے زخمی ہو جائیں گے، اور عزیزان محترم کتنے جو ہے وہ دہشت میں آ کر کانپنے لگیں گے. عزیزان محترم، تو یہ لائٹ بند کرنا اس کا کیسا کہلائے گا؟ کیا ایک مسجد کی لائٹ لگا کر اس کی سوئچ آن کرے اور ایسا کوئی شخص جو ہے ہال میں جا کے آف کرے لائٹ، تو کیا دونوں کا سیم رہے گا؟ مباح ہے وہ دونوں کام، لیکن اثرات دونوں کے الگ الگ. تو عزیزان محترم، ہمیں سوچنا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم جو زندگی ہمیں ملی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی زندگی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہماری زندگی کیسی ہے؟ بابرکت ہے ہماری زندگی، یا وہ ہماری زندگی جو ہے
وہ ایسے کام والی ہے کہ جس کے اثرات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے. اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جائے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا، لیکن دو کے بیچ میں جھگڑا کرا دیا، کچھ چگل خوری کر دی، یا کچھ بھی ایسی بات کہہ دی. یا عزیزان محترم، کہیں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہماری زبان سے جو ہے ہماری تعریف بہت نکل جاتی ہے. ہمیں بڑائی مارنے کا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے. وہ دوسرے کے سامنے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ میں تو جو ہے یا فلاں شاپ سے ہی شاپنگ کرتی ہوں، مجھے تو فلاں برانڈ کے کپڑے ہی چاہیے، فلاں برانڈ کے شوز چاہیے، میں جو ہے ایسے تو میں تو چل کے تو کہیں جا ہی نہیں سکتی، میں گاڑی سے ہی جاتی ہوں، آٹو میں بیٹھنا، ٹیکسی میں بیٹھنا میرا کام نہیں. عزیزان محترم، اگر ایک عورت ایسی بات کرے گی اور وہ دوسری عورت جو سنیں گی کہ جس کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے، اس کے دل میں کیا آئے گا؟ ناشکری آ جائیں گی. وہ سوچیں گی کہ خداوند عالم نے اسے کتنا زیادہ دیا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے نہیں، لیکن ایک مرتبہ کی عادت بن چکی ہے اس کی بڑی بڑی باتیں کرنے کی. ایک کپڑا جو ہے وہ برانڈیڈ پہنتی ہے، ایک چیز جو ہے برانڈیڈ یوز کرتی ہے، باقی سارا تو برانڈیڈ یوز نہیں کرتے، لیکن ایک مرتبہ برانڈیڈ لیا ہے تو سب کو دکھا دکھا کے پہنیں گی، سب کو دکھا دکھا کے جو ہے یوز کریں گی. یہ کیا ہے؟ یہ دکھانا سب سے پہلے تو اس کے لیے خود کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. کیا سبب؟ کہ بد نظر لگ سکتی ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ خدا کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہے وہ یہ بڑی باتیں کرنے والے کے اعمال نامے میں لکھ دی جائیں گی. تو عزیزان محترم، تو ہمیں جو ہے ہمیں سوچنا ہے کہ میں میری زندگی میں 24 گھنٹے میں، روزمرہ کی زندگی میں میرے ساتھ جو بھی میرے ٹچ میں آ رہے ہیں ان لوگوں کے دل میں شکر پروردگار کا اضافہ کر رہی ہوں یا انہیں خدا سے دور کر رہی ہوں. ان کے لیے میں کچھ اچھی کام آ سکتی ہوں، ان کے دل کی تسلی بن سکتی ہوں، یا ان کے دل کی آگ کو بھڑکا رہی ہوں. عزیزان محترم، تو یہ سارے جو باتیں ہیں سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ، خدا کہتا ہے کہ ہم جو ہے تمہارے اعمال کے ایک ایک اثرات کو لکھ لیتے ہیں، اور تم پہنچو گے اس سے پہلے تمہارے اعمال کا جو اثرات ہے اس کا اعمال نامہ پہنچ جائے گا. اور عزیزان محترم، روز محشر لوگ دیکھیں گے، کہیں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے نیکیاں کی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی دل میں آرزو کہ اتنے لوگ پریشان ہیں، کاش میں ان کی کچھ ہیلپ کر سکتی، یہ غریب ہے، بھوکے ہیں، میں کاش انہیں کھلا سکتی. تو یہ جو نیک نیتی رکھیں گے تو اس کا بھی اعمال نامے میں جو اس کی نیکی لکھ دی جائیں گی. کہیں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی نیکیوں کا اعمال نامہ دیکھیں گے، پریشان ہو کر کہیں گے خدایا یہ ساری نیکیاں میں نے نہیں کی ہے، میرے اعمال نامے میں کہاں سے آ گئی؟ آواز قدرت آئے گی، تو کر نہیں سکتی تھی لیکن تو نے سوچا تو تھا یہ نیکی کرنے کے لیے، لہٰذا تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. اور عزیزان محترم، کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس طرح سے بڑی بڑی باتیں کر کے، لوگوں کے دل دکھا کے، لوگوں کو خدا سے دور کر کے، لوگوں کے دلوں میں خدا کی ناشکری ڈال کے خدا سے دور کر رہے ہوں گے، تو ان کے اعمال نامے میں ایسے ایسے گناہ درج ہوں گے، وہ چیخ اٹھیں گے خدایا میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے. عزیزان محترم، آواز قدرت آئیں گی، پھلا پھلا کام تم نے کیے تھے، اس کے اثرات یہ تھے. عزیزان محترم، تو ہمیں جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں، جو بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے، ہم پہلے سوچیں کہ جس بزم میں یا جن لوگوں کے سامنے ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کے اثر کیا ہوں گے. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ جو جان بوجھ کر کی ہے، جو انجانے میں کیے ہیں، تمام مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے اثرات کو مٹا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خواب میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا تھا. نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خواب میں دیکھا تھا کہ عالم برزخ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو انتقال کر گئے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ جو ہے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس وقت ان کے اعمال جو دنیا میں کیے ہیں وہ ایک مجسمہ بن کر ان کے سامنے آ کر ان کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں، نیک اعمال. تو آئیے عزیزان محترم ہم دیکھیں کہ یہ عالم برزخ جو ہے اس کی بھی ایک الگ دنیا ہوتی ہے. ہم نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے انبیاء کی بزم میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ کر کے جاتا ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کا غسل جو ہے مجسمہ بن کر آیا تھا اس کے پاس اور اس کی مدد کی تھی. اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہے ان کے پاس بٹھا کے گیا تھا. نماز ایک بہترین مجسمہ بن کے آئی تھی اور عذاب کے فرشتوں سے اسے چھڑا لے گئی تھی. اور عزیزان محترم پیاس سے جو زبان باہر نکلی ہوئی تھی اسے بھی اس کے روزے جو ہے اسے سیراب کر کے گیا تھا. تو عزیزان محترم آئیے آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک شخص جو ہے اس کا عالم برزخ میں اس کی قبر میں بہت زیادہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا. اور ایسے میں دیکھا کہ اس نے جو عمرہ بجا لایا ہے یا جو حج کیا ہے اس نے وہ ایسا نورانی بن کر آیا کہ اس کی قبر کو پر نور کر دیا. اللہ اکبر. پروردگار عالم ہم نے جو بھی عمرہ کیے ہیں حج کیے ہیں اسے قبول فرما لے اور اسے ہماری قبر کو پر نور فرما دے. آئیے عزیزان محترم ہم آگے بڑھے. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص کے جس کے برزخ کے عالم میں کوئی اسے بات نہیں کرتا تھا، کوئی پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بات کرے. عزیزان محترم جس طرح سے ہمیں دنیا میں اچھا لگتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرے اور اچھے لوگوں کی بزم میں ہم بیٹھے اور وہاں پہ ہمیں دعوت ملے جانے کا، جائیں ہم وہاں پہ ہماری عزت کا سبب بنے، ہمارے دل کا سکون کا سبب بنے. اسی طرح سے عالم برزخ میں بھی ایک برزخ والوں کی ایک الگ دنیا ہے. تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اچانک سے وہ دنیا میں جو زندہ تھا تب جو صلہ رحمی کرتا تھا وہ صلہ رحمی مجسمہ بن کر آیا اور وہ تمام مومنین جو وہاں پہ باتیں کرتے ہوئے بیٹھے تھے ان سے کہا کہ اس سے بات کرو. اور وہ جو مجسمہ آیا تھا اتنا بہترین شکل والا تھا، اس کا رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ مومنوں نے جو ہے اس کی بات کو مان لیا اور وہ شخص کے ساتھ بات کرنے لگے. عزیزان محترم ایک تو عالم برزخ کا عالم اور اس میں اگر کوئی ہم سے بات نہ کرے کیا ہوگا ہمارا. تو عزیزان محترم صلہ رحمی جو ہے یہ شخص کے کیسے کام آئی کہ بہترین مومنوں کی بزم میں بیٹھنے کا موقع اسے ملا اور اس کے برزخ کے زمانے کا جو ہے سامان بن گیا. عزیزان محترم آگے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جس کے چہرے پر جہنم کی آگ لپک کر آ رہی تھی. اللہ اکبر. پروردگارا اس دنیا کی آگ کہ جو جہنم کی آگ سے کہیں گنا زیادہ ٹھنڈی ہے، اگر ذرا سا ہمارا ہاتھ اس کے اوپر چلا جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہائے چہرے پر جہنم کی آگ لپک کر آئے کیسے برداشت ہو. پروردگارا ہم سب کو، تمام مومن و مومنات کو اور خصوصاً جن مومن و مومنات کے ایصال ثواب کی یہ مجلس رکھی ہے ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا. الہی آمین. تو عزیزان محترم تو
تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے چہرے پہ جہنم کی آگ لپک لپک کر آ رہی تھی، اس نے جو دنیا میں صدقہ دیا تھا وہ صدقہ آیا اس وقت اس کے پاس وہ جہنم کی آگ سے اسے چھڑا کر لے گیا۔ اللہ اکبر! یہ صدقہ کیا کہنا عزیزان محترم، صدقہ ایک ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہے۔ صدقہ وہ ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ صبح کا صدقہ پورے دن کی حفاظت ہے، رات کا صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور کیا کہنا اگر کوئی زمانے کے امام کے لیے صدقہ نکالے، امام زمانہ کی نیابت میں صدقہ نکالے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالے، مرحومین کے لیے صدقہ نکالیں گے تو قبر میں اس کی فرشتے جو ہے بہترین تشت لے کر جائیں گے، اس کے لیے تحفہ لے کر جائیں گے۔ اور کیا کہنا اگر کسی کی رحلت ہو جائے تو پہلی رات کا صدقہ اسے بہت زیادہ کام آتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ صدقہ ہمیں اگر کوئی کہے کہ ہم کیسے کریں، ہمیں یاد نہیں رہتا روزانہ، تو عزیزان محترم کیوں ہم ایسا نہ کریں؟ آج چاند رات ہے، مثال کہ آج چاند رات ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو روزانہ صبح کا 5 روپے کا صدقہ، روزانہ رات کا 5 روپے کا صدقہ۔ اور اس میں ہم نیتیں کیا کیا لا سکتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے تو زمانے کے امام کی طرف سے اور ان کے لیے یہ نیت لائیں گے، پھر ہم پنجتن پاک کی نیت لائیں گے، پھر مرحومین کی نیت لائیں گے، پھر ہماری اولاد کی، تمام مومن و مومنات کی۔ خداوند عالم نیتوں کا ثواب دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، چاند رات کو ہی روزانہ کے 10 روپے، صبح کا صدقہ 5 روپیہ اور 5 روپیہ رات کا صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم 300 روپے رکھ دے ہم۔ اور عزیزان محترم اگر کسی کو دینا ہے تو ہم دے بھی سکتے ہیں، یہ نیت کر کے کہ یہ ہم نے قرضہ دیا، روز صبح اور شام ہم 5 رپے اسے معاف کر دیں گے۔ ایک بار نیت کر لی، بات ختم ہو گئی۔ عزیزان محترم ہمیں یہ سارا ثواب جو ہے مل جائے گا۔ اور عزیزو آئیے ہم دیکھیں کہ جو ہے صدقہ عالم کو کیسے بلند درجے پہ پہنچاتا ہے۔ تو اس کے لیے حاجی ملا محمد صالح کا بیان ہے کہ ایک دن میرے بابا نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، اور کہیں علماء کرام جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن ان تمام کے بیچ میں ایک بہترین بلند ترین مقام ہے جہاں پہ ابن فہد علیہ الرحمہ ایک عالم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا کہتے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ ابن فہد علیہ الرحمہ سے تو کہیں بڑے بڑے علماء جو تھے وہ سب جو ہے وہ ان کو درجہ اتنا نہیں ملا، بلند درجہ، لیکن فہد کو اتنا بلند درجہ کیسے ملا؟ کیونکہ ان کا تو علم میں اتنا بلند درجہ نہیں تھا، لیکن ان کو ایسے بلند درجے پہ کیسے بٹھایا گیا؟ تو حاجی ملا محمد صالح کا بیان ہے کہ میرے بابا نے جو ہے اسی وقت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ یہ ابن فہد علیہ الرحمہ کو یہ بلند درجہ ملا اور اس سے بلند درجہ علماء جو ہے ان کو یہ جگہ نہیں ملی؟ تو اس وقت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا کہ یہ تمام عالم وہ ہے کہ جب ان کے پاس فقیر مانگنے کے لیے آتے تھے تو جب ان کے پاس ہو تو وہ انہیں دے دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی موقع ہوتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ انہیں نہیں دیتے تھے۔ لیکن ابن فہد علیہ الرحمہ جو ہے وہ ان کے پاس اگر کوئی فقیر آئے تو ان کے پاس ہو تو دے دیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ کبھی کسی فقیر کو منع نہیں کرتے تھے، اور وہ کہیں سے بھی ان کے لیے بندوبست کر کے لا کے اسے دیتے تھے، اور ہرگز اسے نا امید واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ کبھی کسی کو خالی ہاتھ
اپنے پاس مانگنے والا جو بھی آئے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بزم رسالت میں انہیں یہ بلند درجہ ملا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا تصور کرے یہ صدقہ کیا ہے۔ یہ صدقہ دنیا میں بھی اتنا کام آتا ہے اور آخرت میں بھی اتنا کام آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے کم پیسے ہیں میرے پرس میں کیسے اتنا زیادہ صدقہ دوں؟ عزیزان محترم، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صدقہ دینے سے روزی میں کمی آ جائے تو وہ میرے پاس سے لے لے۔ ہمارے اور آپ کے نبی کی حدیث کا یہ مفہوم۔ عزیزان محترم، کبھی نہ یہ سوچنا کہ صدقہ دینے سے کم ہو جائے گا، لیکن صدقہ کون کم دیتا ہے، صدقہ کون نہیں دیتا کہ جسے ایک کے بدلے میں 10 کا یقین نہ ہو۔ عزیزو، خدا کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ صدقے سے تجارت کرو۔ عزیزو، صدقہ وہ ہے کہ رزق میں برکت کا سبب ہے، اور آج کل کا ماحول یہ کورونا کی وجہ سے ہر ایک کسی کے بزنس، کاروبار وغیرہ ٹھپ ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے جاب چھوٹ گئی ہے، وہ سب پریشان ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جتنا ہو سکے صدقہ دے کر خداوند عالم سے رزق طلب کریں گے، اور وہ امام زمانہ کی نیابت میں ان کے لیے دے دے تو کیا کہنا۔ عزیزان محترم، اگر ہم کسی کو ایک سلام بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے جواب دینا واجب، اور یہ امام کہ جو ہمیں ایک باپ سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں، جب ہم ان کے لیے صدقہ دے، ان کی طرف سے صدقہ دے تو وہ ہمیں کتنا فائدہ پہنچائے گا۔ عزیزان محترم، اور صدقہ دینے والے تو کیا بہترین انداز میں صدقہ دیتے ہیں۔ امام کی مہدی لقب کا ایک اعداد جو ہے، امام مہدی کا جو ہے عدد 59 ہے۔ چاہنے والے کیسے صدقہ دیتے ہیں، 59 روپیز صدقہ دے دیتے ہیں امام زمانہ کے لیے۔ امام کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے چاہنے والے میرے عدد کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں، عدد کے مطابق صدقہ دیتے ہیں۔ وہ کتنا بلند درجے پہ پہنچ جائیں گا، اور اس میں اوپر سے ہم ساری نیتوں کو لے کر آئیں گے کہ پروردگارا، جو مومن و مومنات پریشان ہیں ان کے لیے صدقہ، جو بیمار ہے ان کے لیے صدقہ، مرحومین ہے ان کے لیے صدقہ، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، تو ہمارا صدقہ جو ہے وہ بلند درجے پہ پہنچ جائے گا، اور ہمیں دنیا بھی ہماری بن جائیں گی، ہماری آخرت بھی بن جائیں گی۔ عزیزان محترم، تو یہ صدقہ اتنی بہترین شے ہے کہ جسے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آئیے آگے دیکھیں، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے عالم برزخ میں کہ وہ زبانیاں فرشتوں نے اسے گھیر لیا ہے، وہ فرشتے ان پر عذاب کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ زبانیاں فرشتے کون ہیں؟ تو یہ زبانیاں فرشتے وہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گے کہ جو اپنی زبان سے دوسروں کو تو نصیحت کریں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے، تو پھر اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جو ہے وہ اسے کیسے کام آئے گا۔ عزیزان محترم، تو یہ زبانیاں فرشتے ان کو عذاب دے رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے انہیں کون چھڑائے گا؟ تو عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا سچے خلوص دل سے، وہ اسے آ کر چھڑا لے جائے گا ان فرشتوں کے عذاب سے۔ اور عزیزان محترم، آگے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پلے صراط پر درخت کی ایک لٹکی ہوئی ٹہنی کے مانند لٹک رہا تھا، تو اس وقت جو ہے لگتا تھا ایسے کہ ابھی وہ گر جائے گا، لیکن وہ شخص ایسا تھا کہ جو اپنی زندگی میں خداوند عالم سے بہت زیادہ حسن ظن رکھتا تھا، یعنی کہ کچھ بھی ہو وہ ایسا ہی اپنی زبان سے گویا کہنے کا مطلب یہ مفہوم یہ کہ کچھ بھی ہو وہ یہ کہتا تھا کہ خدا جو بھی کرتا ہے
وہ اچھا کرتا ہے، خدا سے حسن زن رکھتا تھا، وہ حسن زن اس کا کام آیا اور پلے صراط پہ جو لٹک رہا تھا جہنم کی آگ میں، وہاں سے اسے چھڑا کر لے گیا۔ عزیزان محترم، تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، یا جب بھی کوئی اچھی بات ہو، ہر وقت خدا سے ہمیں حسن زن رکھنا ہے کہ پروردگارہ ہمارے لیے بہت ہی سب کچھ اچھا کرنے والا ہے، وہ ایک ماں سے کہیں گنا زیادہ ہمیں محبت کرتا ہے، وہ ہماری بہتری ہی کرے گا۔ بس ہمیں خدا سے دعا یہ مانگنا ہے کہ پروردگارہ ہم جیسا خدا چاہتے ہیں ویسا خدا تو ہے، بس ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے۔ اور عزیزان محترم، آگے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، میں نے دیکھا کہ عالم برزخ میں وہ جنت کے دروازے کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، جنت کے دروازے کو کھلا دیکھ کر، اور جب وہاں پہ وہ جاتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، پھر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کے توحید کی گواہی اس کے پاس آئی اور اسے جو ہے وہاں سے بچا لیا، یعنی کہ اسے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن گئی اس کی توحید کی گواہی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنا تہہ دل سے، صرف کہنا نہیں ہے بلکہ ہمارے ہر اعمال ایسے ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم جو ہے لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ عالم برزخ میں ہمارے نیک اعمال جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں کام آئیں گے۔ عزیزان محترم، اور سب سے ہمارا بڑا نیک اعمال کیا، ہم چاہے کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیں کسی بھی اعمال پہ یقین نہیں آتا کہ ہم نے کیا ہے وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، لیکن آئیے ہم سب وہ حدیث کو دیکھیں، وہ روایت کو دیکھیں کہ ایک شخص ہوگا کہ جسے روز محشر جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے، اسے جہنم میں داخل کرنے والے ہوں گے۔ ایسے میں ایک فرشتہ آئے گا کہ اس شخص کے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے، ایک موتی ہے کہ جو اس کے اعمال نامے میں اس نے نیکی کی تھی، اس کا ایک موتی ہے، وہی ہے اس کے نیکی۔ اور عزیزان محترم، وہ شخص کو وہ موتی دیا جائے گا، وہ شخص جو ہے اس کی قیمت کرانے کے لیے ہر ایک کے پاس جائے گا، کوئی اس کی قیمت نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں کر سکے گا۔ عزیزان محترم، وہ موتی لے کر وہ شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس جائے گا، امام کہیں گے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ موتی کیا ہے؟ وہ موتی اور کچھ نہیں، وہ جو ہمیں غم حسین علیہ السلام میں آنسو بہاتے ہیں، وہی ہے یہ آنسو موتی بن جائیں گے۔ آئے عزیزان محترم، ہم چاہے کتنی بھی نیکی کر لے، لیکن جب تک کہ غم حسین میں روتے نہیں ہیں تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں آتا۔ آئے عزیزان محترم، پوری کائنات کی سکون کا سبب امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کا سکون کون؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ لیکن ہائے، مولا حسین کے بعد وہ سکون دینے والی بیٹی کے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے۔ ہائے عزیزان محترم، جناب سکینہ کو مولا حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور روز عید میرے اور آپ کے مولا نے بیوی کو ہائی گوشوارے پلائے تھے۔ عزیزان محترم، جناب مختار نے جب
سب لعینوں کو بلایا، ایک ایک کو پوچھتے تھے کہ تم نے کیا ظلم کیا. بس ایک مرتبہ ایک لعین آیا، اس نے بیان کیا کہ میں جب شام غریبہ میں پہنچا، میں نے دیکھا سارے خیام جل چکے ہیں، سارا مال و اسباب لوٹ گیا ہے. میں سوچ رہا تھا کیا لے کر جاؤں کہ یزید سے انعام لوں، مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا. ایسے میں نے دور ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے کان میں گوشوارے چمک رہے تھے. میری نظر میں آنکھوں میں چمک آ گئی، میں اس کے گوشوارے دیکھنے لگا. ہائے وہ بچی کانپ کر کہنے لگی خبردار میرے گوشواروں کو نہ دیکھنا، میرا بابا تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، یہ میرے بابا نے مجھے روزے عید دیے تھے تحفے میں. ہائے عزیزان محترم، وہ ملعون کہتا ہے میں گھوڑے سے نیچے اترا، وہ بچی منع کر رہی تھی، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی تھی. میں نے سوچا میں کب اس کے گوشوارے کھولوں گا، کب اتاروں گا. ہائے وہ ملعون کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، دونوں ہاتھوں کو کانوں کے پاس لے گیا، گوشوارے چھینے. ہائے بچی کی چیخ نکل گئی، کانوں کی لاہیں پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا ان تمام ظلم کا انتقام لینے کے لیے جلد سے جلد ہمارے امام کو بھیج دے. ہمیں امام کی پہلی آواز میں لبیک کہتے ہوئے پہنچ جانے کی توفیق عنایت فرما دینا. ہمیں ہمارے امام کی خدمت کا موقع عنایت فرما دینا. مالک تجھے واسطہ مولا حسین علیہ السلام کا، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ، جس طرح سے شہدائے کربلا سے مولا امام حسین راضی تھے، ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی وہ خوشنود ہو جائے. مالک تجھے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ کا تمام مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دے، خصوصاً تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی قبروں کو مثل جنت بنا دے. مالک یہ کورونا وائرس پوری دنیا میں اور زیادہ پھیل رہا ہے، سب پریشان ہے، جلد سے جلد اس وبا کو دور فرما دے، امن و امان پھیلا دے. مالک تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں پریشان حال ہے، رنج غم بلا آفت مصیبت میں مبتلا ہے، بیمار ہے، انہیں شفا عنایت فرما. جو رنج غم بلا آفت مصیبت میں ہے ان کی تمام کی مصیبتوں کو دور فرما دے، قرضداروں کی قرضوں کو ادا کرا دے، بے روزگار کو روزی عنایت فرما، تمام مومن و مومنات کی نیک تمناؤں کو پوری فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ان مرحوموں کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش اور تمام مومن و مومنات کے لیے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.